بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کل اسپیکر قومی اسمبلی کا چیمبر بہت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں پر حکومتی وزراء کی بھی ملاقات ہوئی ان سے، پھر پیپلز پارٹی کے وفد کی بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ چل کیا رہا ہے؟ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے اور وہ اب پیپلز پارٹی کو اپنی جانب کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ تو ذرا پہلے چودھری صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں اس کا۔ چودھری صاحب ذرا بتائیں کہ ایک تو وہ سرگرمیاں تھیں جس کا ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں تذکرہ کیا، دوسری سرگرمیاں یہ چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں رانا ثناء اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ جائیں گے پیپلز پارٹی والے اپوزیشن میں۔ ذرا سنوا سکیں تو پلیز سنوا دیجیے گا تاکہ کلیئرٹی آ جائے اس میں۔ آزاد کشمیر میں صدر کا نام ابھی تک نون لیگ نے نہیں دیا، کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں کچھ صدارت کے لیے؟ پیپلز پارٹی کی جو کے سامنے کھڑی ہے، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپوزیشن کا کردار نبھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اب تک کی جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ اپنا ٹینڈر پورا کریں گے۔ نہیں، کوئی اختلافات نہیں پڑے، بس صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے اوپر ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اس کا پولیٹیکل ریزالو ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے۔ اچھا، پھر دوسرا اس پر یہ کیا صرف آزاد کشمیر کی حد تک رہے گا؟ دیٹس اے ویری بگ کویسچن، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے انہی الیکشنز کی کیمپین کے دوران کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا سن لیں۔ اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے، ہمیں زبردستی دکھیلنا ہے تو دکھیلے، ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے۔ مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتہ جائے ہم آپ کی مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے آج تک صبر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا صبر کا امتحان نہ لے۔ جی تو چودھری صاحب، یہ ذرا سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، اسپیکر چیمبر میں بھی کافی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اختلافات زیر بحث آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ تو پیپلز پارٹی کو ہم کن صفوں میں اس وقت تلاش کریں ایز آف ناؤ؟ بھائی یہ جو ہے نا، اس کا کیا میں آپ کو بتاؤں، وہ جب پی این اے تھا نا تو پہلے سب سے ایئر مارشل اصغر خان مرحوم جو ہیں ان کی پارٹی جو تحریک استقلال تھی وہ پی این اے کو چھوڑ گئی، تو وہاں نوابزہ نصر اللہ جو سخت مخالف تھے اصغر خان کے، انہوں نے کہا اچھا ہو گیا ہے، پی این اے اور مضبوط ہو گیا۔ پھر خاکسار تحریک والے چلے گئے، انہوں نے کہا اور اچھا ہو گیا۔ پھر یہ مولانا نورانی چلے گئے، پھر اور اچھا ہو گیا۔ وہ جتنی پارٹیاں نکلتی جا رہے اس نے کہا اور طاقتور۔ بھائی اب نظر آ رہا ہے کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جتنے الزامات دھاندلی کے اعتبار سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، ملک میں افراتفری اور عدم استحکام کے حوالے سے لگائے ہیں، اتنی ساری اپوزیشن نے مل کے نہیں لگائے پچھلے 2.5-3 سال میں جتنے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھیوں نے لگایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اور جڑ گئے ہیں، ان کو اور ڈائریکٹر جنرل نے اور نزدیک کر دیا۔ اب ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اس سے مسلم لیگ این کی حکومت کس شکل میں اور مضبوط اور طاقتور ہو رہی ہے۔ اس کا ایک تو آپ اشفاق صاحب مجھے جواب دیں، اور خاور صاحب یہ مجھے بتائیں یہ کبھی ہوا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور حکومت کا برسر اقتدار رہ گئی ہوئے؟ It has not happened. Sooner or later it claims its casualty. ہاں جی خاور صاحب، لیکن ایک کویسچن اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی وہ کہہ رہے ہیں تنقید اپوزیشن نے کسی نے نہیں کی، اتنی پیپلز پارٹی نے کر دی ہے۔ اب اس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جی بی میں کیا ہوا اور یہاں پر ان کی توقعات کیا تھیں جس کے برعکس ہوا یہاں پر۔ تو کیا پیپلز پارٹی اس اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صدر ان کا، چیئرمین سینٹ ان کا، گورنرز ان کے، فوائد ان کے، تو بیڈ گورننس کا صرف الزام حکومت کو دے کے وہ سائڈ پہ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم میرے خیال میں زیادہ ہمیں بھول بھلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج فیصلہ کرتی ہے اگر انہیں اپوزیشن کا حصہ بننا ہے تو تمہارا دیر از نو پی ایم ایل این گورنمنٹ، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا اپوزیشن کا اتحاد پارلیمان کے اندر، سینٹ کے اندر تو بالکل ان کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ممبر چاہیے 169 پورے ہیں ابھی، وہ 170 بنتے ہیں، لیکن وہ 170 وہ آپ باقی ساری پارٹی کو ملا ان کو جمع کر کے ان میں سے ایک آدھ پارٹی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو
پھر ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ سکتی ہے. عام فہم میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک ترب کا پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ موجودہ نظام کی گارنٹر بھی ہے کہ اگر جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم سے نکلتی ہے، مطلب اگر اس حکومت سے نکلتی ہے یا اپوزیشن کے بیانیے کا ساتھ دیتی ہے تو پھر بہت معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن جو معاملہ پریشانی کا بنتا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، پچھلے کئی دنوں سے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی کورم نہیں پورا ہو پا رہا نون لیگ سے، سینٹ نیشنل اسمبلی دونوں کے اندر کورم پورا نہیں ہو رہا کیونکہ پیپلز پارٹی سائڈ پر ہے، وہ لیجسلیشن کے ایجنڈے کے اوپر سائڈ پر ہے. وہ ایک جو قومی مفاد کی لیجسلیشن تھی اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ سارے بلاول اور وہ کبھی بھی آ جائیں گے، وہ اس پہ ساتھ علیحدہ ہے. لیکن اگر انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے، اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے محترم شہباز شریف صاحب کو تنگ کرنا ہے، ان کو نکالنا نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر کو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے سسٹم سے نکل کے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے اور اپوزیشن یہ سارا پورا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ نیچے گر جائے. اس سے پہلے بہت کچھ پھر ہونا ہوگا. لہٰذا اٹس اے لانگ شاٹ ایٹ دس پوائنٹ. اچھا حسن، مجھے ذرا یہ سمجھا دیں، ایک تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ہر کوئی کیا دال گلانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا ہنڈیا پک رہی ہے؟ اسپیکر چیمبر میں بھی کافی ملاقاتیں اس سے ہٹ کے بھی. اور دوسرا یہ مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ ہر کوئی جو اس میں شامل ہو رہا ہے، ہر کسی جماعت کا یا شخصیت کا اپنا کوئی نہ کوئی اس میں مفاد ہوگا. جی ظاہر بات ہے. وہ ممکنہ طور پر کس کس کا کیا ہے، اگر آپ اس کو چیدہ دیکھیے پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ بات ہو رہی ہے اس میں جو ریلیونس ہیں وہ تو ایک تو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے، اور پھر جو گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر بنے گا تو وہ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بغیر تو وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بن سکتا. تو اس وقت جو اپوزیشن الائنس ہے وہ بیسیکلی تحریک تحفظ عین پاکستان، جس کو بڑا نام تو بہت بڑا ہے، لمبا چوڑا نام ہے، لیکن اس میں دو یعنی ایسی شخصیات ہیں جس سے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان نشق زئی صاحب، جو کہ ایک ہی جو ہے وہ رکن والی جماعتیں ہیں. باقی رہی پاکستان جو ہے تحریک انصاف، جس کے اندر سے بھی کچھ لوگ اس وقت حکومتی سائڈ پر آ چکے ہوئے ہیں، جن کو وہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناراض اراکین ہیں تحریک انصاف کے. بلاول کے مطابق تو شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں اور ان کے خلاف سازش جو ہے وہ لاہور سے ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے تو یہ بات کی تھی، ان کا پیپلز پارٹی کی الٹی گنتی نہیں ہے، یہ الٹی گنتی ود ان پاکستان مسلم لیگ نواز کی انہوں نے بات کس کی، انہوں نے باقی ایگزیکٹلی بتا بھی دیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. ایسا چل رہا ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی نا، انہوں نے بات کی. سر میں ان کی بات کو آگے اچھا، لیکن آپ اگری کرتے ہیں کہ خبر تو آپ کے پاس ہوگی. میری خبر یہ ہے کہ نہ بلاول جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں یعنی اپوزیشن کے ساتھ، نہ زدائی صاحب جا رہے ہیں، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کر حکومت خراب کو تحریک عدم اعتماد یا اس قسم کی حوالے سے کوئی ان کا اس وقت آبجیکٹو وہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ دونوں ایک ہی اس پہ پوائنٹ ابھی آبجیکٹو جو ابھی تو مولانا کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک بغل میں علامہ راجہ ناصر عباس کو کھڑا کریں، دوسری بغل کے اندر محمود خان نشق زئی کو، اور حزب اختلاف کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے پیچھے ہو. ٹھیک ہے. مولانا سڑکوں کے اوپر جو ان کا مین اصل طاقت ہے ان کی، سڑک کو وہ گرم کر سکتے ہیں، اور پھر حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے مولانا کو روکنے کی، وفاقی حکومت کے پاس میں نہیں ہے، انٹل کہ انلیس ادارہ بیچ میں سامنے آ جائے. اور مولانا کا جو ریکارڈ ہے کامیابی کا وہ 100% ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور مولانا نے آج تک کبھی اپنی جو اون سٹریٹ مسل ہے اس کو اینڈ تک استعمال نہیں کیا، ان لائک تحریک انصاف جو کہ کمزور سا مسل تھا لیکن استعمال کر کر اس کو ختم کر چکے ہیں. مولانا بہت زیرک سیاستدان ہے.